بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اوپر متن میں ہے لاکا، حمد اللاکا، تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ حمد للہ کیوں نہیں کہا، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی موافقت ہو جاتی، یعنی وہ پہلے تو چلو اس کا نکرہ ذکر کیا مفعول مطلق کے طور پر اور حذف واجب تھا، تو آگے لاکا کی جگہ للہ، حمد للہ، اس کا جواب دیتے ہیں۔ آثر الخطاب علی اسم اللہ تعالی الدال علی استجماعہ لجمیع صفات الکمال۔ یہاں تک ابھی اعتراض کا ہی ذکر ہے، یعنی اعتراض یہ ہے کہ للہ کہنا صرف جائز ہی نہیں، اچھا ہی نہیں، بلکہ زیادہ اہم تھا، چونکہ اس میں لفظ اللہ کا ذکر آنا تھا، اور اللہ جو ہے لفظ اللہ وہ جمیع صفات کمال کا جامع ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا، حمد اللاکا کی جگہ حمد للہ۔ آثر الخطاب، ماتن نے جو اپنی جگہ شارح بھی ہے، امام حسکفی جو تنویر الابصار کی شرح لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے ترجیح دی خطاب کو، یعنی کاف ضمیر خطاب کا ذکر کیا۔ کس پر ترجیح دی؟ اللہ کے نام پر، لفظ اللہ پر۔ الدال، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ اسم اللہ جو دلالت کرتا ہے علی استجماعہ لجمیع صفات الکمال، اس کے جامع ہونے پر تمام صفات کمال کو۔ اب آیا ہے جواب، یعنی آثارا، کیوں ترجیح دی لاکا کو للہ پر؟ یہ ہے مفعول لہو اشارتاً، اشارتاً الی ان ھذا الاستجماع من الظہور بحیث لا یحتاج الی دلالۃ علیہ فی الکلام، کہ اللہ کا ساری صفات پر جامع ہونا اس قدر ظاہر ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اب لفظ کی حاجت ہی نہیں رہی کہ جو لفظ اس استجماع پر دلالت کرے۔ تو یہ جواب کے اندر ترقی ہے، یعنی پہلے یہ ہے جس میں جواب کا مدار ہے کہ جو ذکر کیا جائز ہے، دوسرا آگے بل کے بعد ہے کہ جائز ہی نہیں بلکہ مقام کے پیش نظر لذیذ ہے، زیادہ اہم ہے۔ اچھا جی، اشارتاً کے بعد جو ہے وہ ہے جائز، الی ان ھذا الاستجماع من الظہور بحیث لا یحتاج الی دلالۃ علیہ فی الکلام، کہ تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ لفظ اللہ استجماع پر دلالت کرتا ہے، لیکن ہم یہ ایڈوانس اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ جو استجماع ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے لفظ اللہ بولنے کی حاجت ہی نہیں، بلکہ یہ بندہ جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے اس کے آگے سے اتنے پردے ہٹ چکے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے جلوے دیکھ رہا ہے، تو اسم جو ہے وہ تو غیبوبت پر دلالت کرتا ہے، جتنے بھی اسم ظاہر ہیں وہ غیب پر دلالت کرتے ہیں، حاضر پر دلالت نہیں کرتے۔ مثلا آپ کہیں گے جاء زید الذی هو عالم، وہ زید آیا جو کہ عالم ہے، تو
اب زید کے بعد اللہ زی لائے تو اس نے ذکر کیا کہ اللہ زی جو ہے وہ موصولہ ہوتا ہے جو غیب کے معنی میں ہے، تو تمام جو اسمائے ظاہر ہیں، نام ہیں، یہ غیب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ جو حمد کر رہا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے مصنف کا کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اس کی تجلیات کو دیکھ رہا ہوں، تو اس بنیاد پر جو ہے غیبوبت کی بجائے خطاب کو ترجیح دی ہے۔ بل ربما یدعا، بلکہ کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ان ترک ذکر ما یدل علیہ اوفا کو، کہ ترک کر دینا ذکر کا، ترک کر دینا اس لفظ کا جو دلالت کرے استجماع پر، یہ زیادہ موافق ہے تقاضائے مقام کے۔ یعنی ترک کرنا اس لفظ کا، وہ کون سا لفظ؟ لفظ اللہ، جو استجماع پر دلالت کرے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کبھی، یعنی بعض ان مصنفین کی طرف سے یا بلاغی جو ان کی طرف سے، کہ کبھی مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہاں للہ کہنے سے لاکا کے اندر موافقت زیادہ ہوتی ہے، تو ان مقاموں میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ مصنف کے نزدیک یعنی رب ذوالجلال کا تعارف اسے اتنا ہو گیا ہے اور سامنے سے حجاب ہٹ گئے ہیں، اور جب رب کے جلوے، ویسے دیدار تو دنیا میں ہو نہیں سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ صفتوں سے مجھے ایسی پہچان ہوئی کہ گویا کہ میں اور اللہ آمنے سامنے ہیں، گویا کہ، تو اس پر خطاب کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ اچھا جی، یدعا ان ترک ذکر ما یدل علیہ، علیہ کا مطلب ہے استجماع، اور ذکر ما سے مراد ہے اللہ، یعنی وہ جو جمیع صفات پر دلالت کرنے والا لفظ ہے اس کے ذکر کو ترک کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے خبر اوفاقو لمقتضی المقام، تقاضائے مقام کہ یہ زیادہ موافق ہے۔ آگے پھر اس میں دوبارہ ترقی، پہلا بل، پھر دوسرا بل، بل المہم الدلالۃ علی انہ قاویہ للحامد محرک الاقبال، بلکہ اہم یہ ہے، یعنی لکھتے وقت مصنف کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ ایسے لفظ لکھے جو دلالت کریں اس چیز پر کہ حمد کرنے والے کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف مکمل ہو چکی ہے، حتی خاطبہ، یہاں تک کہ اس نے پھر خطاب شروع کر دیا ہے، حتی خاطبہ مشعرم، یہ ظاہر کرتے ہوئے بأنہ تعالی کأنہ مشاہد لہ، یعنی گویا کہ اسے رب نظر آ رہا ہے، یعنی حقیقت میں تو ہو نہیں سکتا، گویا کہ اسے رب نظر آ رہا ہے، حمد کرتے ہوئے اسے رب نظر آ رہا ہے، تو یعنی وہ تو ہے ہر کسی کے لیے کہ جس کو اتنا مقام میسر نہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ اسی کے ذریعے سے تعارف بڑھتے بڑھتے یعنی ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ گویا کہ اسے اللہ نظر آ رہا ہے۔ تو اسی بنیاد پر پھر جو مرتبہ احسان ہے جو حدیث جبریل میں ہے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، تو مل احسان کے اندر ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی تم یوں عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، حقیقت میں نہیں،
کأنک تراہ، پہلا حصہ یہ ہے۔ اگلا جو ہے وہ حقیقت ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی وہاں کأنہ نہیں ہے، وہاں انہو یراکا۔ تو یہ جو مرتبہ احسان ہے کہ یوں بندگی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر مصنف نے اس پہ عمل کرتے ہوئے متن میں کہہ دیا حمد اللہ کا، کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس بنیاد پر میں نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ ترجمہ دیکھو، بل المہم، بلکہ اہم جو ہے وہ دلالت ہے اوپر اس چیز کے کہ حامد کے لیے، یہاں جو امام حسکفی ہیں، حامد کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جو محرک ہے وہ قوی ہو چکا ہے۔ قاوے یا کا فعل ہے محرک الاقبال، اقبال کا لغوی معنی ہے کسی کو آگے جھانک کے دیکھنا، آگے ہو کے، جس طرح کہ ادبار ہے پشت کر لینا، تو اقبال کا محرک قوی ہو گیا ہے۔ اچھا جی، محرک الاقبال وداء التوجہ ہے، یہ عطف ہے محرک پر، کہ توجہ کا جو دائی ہے، توجہ کا لغوی معنی ہے آمنے سامنے، توجہ کا جو دائی ہے وہ بھی قوی ہو گیا ہے۔ کدھر توجہ کا؟ الی جنابہ، اللہ کی ذات کی طرف، علی الکمال، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، محرک کے ساتھ بھی اور دائی کے ساتھ بھی، کہ محرک اقبال کا اور دائی توجہ کا یہ جو ہے وہ کامل طریقے سے یہ قوی ہو گیا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ پھر خاطبہ، مصنف نے پھر اللہ کو خطاب کیا، یعنی حمد اللہ کا کہا، مشعراً، یہ ظاہر کرتے ہوئے، بِأَنَّهُ تعالی، کہ وہ اللہ تعالی کأنہ مشاہد لہ حالت الحمد، بِأَنَّهُ تعالی کأنہ، کہ وہ اللہ یوں ہے کہ یہ بندہ اس کو کا مشاہدہ کر رہا ہے، یہ اس کا مشاہد ہے۔ مشاہد ہونے میں تو کأنہ ہے، اور کہ یہ اس کا مشاہد ہو، لیکن وہ اس کا جو مشاہد ہے وہ تو یقیناً ہے۔ اچھا جی، حالت الحمد، ایسا کیوں ہے؟ لرعایت مرتبۃ الاحسان، مرتبہ احسان کا لحاظ کرنے کی وجہ سے۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ایک وجہ آئی ہے لاکا کہنے کی یہاں تک، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو جو دوسرا حصہ ہے حدیث کا، اس میں یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صوفیاء کا یہ ایک نقطہ نظر ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یعنی اس کو آپس میں شرط اور جزا بنا لیا جائے، اِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اپنا آپ ختم کر دو تو پھر تم اسے دیکھ لو گے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اپنا آپ مٹا دو، اگر تم ہی نہ رہو، تم معدوم ہو جاؤ، تراہو، پھر اللہ کو دیکھ لو گے۔ تو یہ مرکات میں بھی انہوں نے ذکر کیا اس کو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو جگہ میں نے پڑھا، بڑے شارحین نے پھر اس کو رد کیا کہ اگر اسے ہی آپ شرط اور جزا بنا لیں گے تو اگلی عبارت تو فضول ہوگی، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی اصل میں
تو شرط ہے یہاں تک، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یہاں تک شرط ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اس کی جزا ہے۔ اور اگر اس آدھی حصے کو ہی آپس میں تم شرط جزا بنا لو تو پھر اگلا حصہ جو ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اس کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنے گا، اور اس کی وجہ سے پھر کلام میں بگاڑ لازم آئے گا۔ تو اس کو پھر رد بھی کیا گیا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کو تم آپس میں شرط جزا نہ بناؤ، بلکہ یہ صرف شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا جی، دوسری وجہ، او بِأَنَّهُ تَعَالَى قَرِيبٌ مِّنَ الْحَامِدِ، کہ اللہ جو ہے وہ حامد کے قریب ہے، جس نے حمد اللہ کا کہا۔ قریب کس طرح ہے؟ کما قال تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، الیہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ ہے انسان، یعنی قرآن مجید میں اس سے پہلے لفظ انسان کا ذکر ہے کہ ہم اس کے یعنی انسان کے قریب ہیں، اس کی شاہ رگ سے بھی، شاہ رگ کے مقابلہ میں ہم انسان کے قریب ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ ہر بندے کی شاہ رگ سے ہی قریب ہے تو پھر تو یہ کہنا چاہیے پھر محسنین کی خصوصیت کیا ہے، صابرین کی خصوصیت کیا ہے؟ چونکہ صابر تو بڑی جد و جہد کے بعد بنے گا، اور محسن بڑی جد و جہد کے بعد بنے گا، اور انسان تو کافر ہے پھر بھی انسان تو ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو پہلے لفظ انسان ہے، ہم انسان کے قریب ہیں شاہ رگ سے بھی۔ تو دوسری جگہ کہ نہیں، ہر ایک کے نہیں، وہ جو صابر ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے اللہ کا قریب ہونا، ایک ہے بندے کا اللہ کو قریب سمجھنا، ماننا اور ہے، اور سمجھنا ہر وقت اور ہے۔ یعنی کافر تو مان ہی نہیں رہا، مومن مان رہا ہے، اور ماننے کے بعد آگے پھر اس کا ہر وقت سمجھنا کہ اللہ کی میں سامنے ہوں، اللہ میرے قریب ہے، اس میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس بنیاد پر پھر جا کے آگے کیٹاگریز ہیں کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، کہ یہ احسان یا صبر کی جد و جہد اس بات کی ہے کہ بندے کو بھی احساس ہو کہ وہ اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ تو یقیناً قریب ہے، لیکن ہر بندے کو یہ احساس نہیں کہ اللہ اس کے قریب ہے۔ تو اس احساس کو اندر پیدا کرنے کی جد و جہد صابر جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہے، اور محسن مکمل کر لیتا ہے۔ تو اس واسطے یعنی اگرچہ وہ شاہ رگ سے قریب ہے یقیناً، خواہ بندہ کافر ہے خواہ بندہ مومن ہے، لیکن بندہ جو ہے اسے یہ احساس تب ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، اور پھر وہ فیض یاب ہوتا ہے جب ایمان لانے کے بعد پھر آگے وہ صبر کی اور احسان وغیرہ کی منزلیں جو ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، چونکہ اللہ حامد کے قریب ہے۔ وَإِن كَانَ الْحَامِدُ، یہ ان وصلیہ ہے، یعنی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جس طرح عام بندہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتہ چلتا وہ میرے قریب ہے، تو انہوں نے کہا وَإِن كَانَ الْحَامِدُ لِنُقْصَانِهِ، اللہ کے قریب ہونے میں تو کوئی شک نہیں، یہ حامد یہ بندہ جو ہے اس میں کمی ہے کہ اسے اللہ قریب لگ نہیں رہا۔ وَإِن كَانَ الْحَامِدُ
لنقصانہ فی کمال البعد۔ تو اعتراض یہ تھا کہ یہ قرب اور بعد تو نسبتیں ہیں اور یہ جانبین کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ اگر زید عمر سے بعید ہے تو عمر پھر زید سے بعید ہے، اگر خالد بکر کے قریب ہے تو بکر خالد کے قریب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تو قریب ہو اور دوسرا بعید ہو۔ قریب ہوں گے تو دونوں قریب ہوں گے، بعید ہوں گے تو دونوں بعید ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریب شارک سے بھی، اور بندہ جو ہے وہ اللہ سے بعید ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تو معترض کہتا ہے کہ یعنی یہ بندہ ادھر کہتا ہے یا اللہ، تو یا جو ہے الموضوع لنداء البعید، یعنی ایک مذہب کے مطابق اس کی تو وضع ہی بعید کی ندا کے لیے ہے، تو یہ ظاہر کر رہا ہے یا کہہ کے کہ میں بعید ہوں، اور وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شارک سے بھی قریب ہوں۔ اور قانون یہ ہے کہ یہ قرب اور بعد نسبتیں ہیں، یعنی اضافت ہے کہ اس میں جانبین کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ ایک اگر دوسرے کے قریب ہے تو دوسرا بھی یقیناً پہلے کے قریب ہوگا۔ تو جب اللہ شارک کے قریب ہے تو بندہ پھر دور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ بندہ بھی اللہ کے قریب ہے، لیکن بندے کے اندر جو پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور اس احساس کے لحاظ سے بندے میں ابھی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ کمی اس میں نہیں کہ اللہ قریب ہونے میں معاذ اللہ قریب ہو نہیں سکا، وہ تو قریب ہے، کمی اس میں ہے کہ اس کو اس کے قرب کا پتہ نہیں چل رہا۔ یعنی کمی بندے میں ہے کہ جو کسی کے قریب ہو تو یہ اس کو مستلزم نہیں کہ دوسرے کو پتہ بھی ہو کہ وہ میرے قریب ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک جو ہے وہ دوسرے کے قریب ہو لیکن دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ میرے قریب ہے۔ مثال کے طور پر جیل میں بند ہیں، ایک کمرے میں ایک ہے، دوسرے میں دوسرا ہے، درمیان میں صرف ایک دیوار ہی ہے، مگر پتہ نہیں کہ وہ اسی جیل میں اسی کمرے میں ساتھ میرے دوسرے میں موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے 10 سال انہیں ایسے ہی گزر جائیں، جب تک پتہ نہ چلے تو وہ اپنے آپ کو بعید ہی سمجھتے رہیں گے۔ تو ایک کو پتہ ہے دوسرے کو نہیں ہے، تو جس کو نہیں ہے وہ تو اسے بعید ہی سمجھتا رہے گا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی اللہ تو قریب ہے لیکن بندے کو اس قرب کا پتہ نہیں، تو یہ کمی بندے میں ہے، اللہ میں نہیں ہے، کہ بندے کے اندر ایسی صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ کے اس قرب کو محسوس بھی کر سکے۔ عمومی طور پر یہ ہے سارا یعنی بندے کا سلیبس دنیا میں کہ وہ ایسی اور اتنی عبادت کرے کہ اسے یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ یعنی وہ تو یقیناً قریب ہے، اور اس قرب کے لحاظ سے تو بندے کا کمال کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو مطلقاً ہر انسان کے قریب ہے۔ اب کہ اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن ہو، اور پھر مومن ہو تو متقی ہو۔ تو یہ جو ہے کہ بندہ چونکہ مادہ ہے، مادی ہے، مادہ پرست ہے، مجرد نہیں ہے، تو اس میں تجرد لانے کے لیے اسے سال ہا سال بندگی کرنی پڑتی ہے، اور پھر تجرد آنے کے بعد پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ اور یہ سارا یعنی سبق ہے سلوک اور طریقت کا۔ تو یہاں پر وَإِنْ كَانَ الْحَامِدُ لِنُقْصَانِهِ فِي كَمَالِ الْبُعْدِ، اگرچہ حامد تو دور ہے، اللہ قریب ہے اور حامد دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ لِنُقْصَانِهِ، حامد میں کمی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فی کمال البعد، یہ صرف بعید ہی نہیں، بہت بعید ہے، بندہ بہت بعید ہے۔ تو اسے قریب کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اسے قریب کرنے کے لیے شریعت ہے
کہ وہ اب محنت کرے، یہ اس کا ہوم ورک ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، ورنہ وہ تو ویسے ہی قریب ہے جس میں اس کی کسی نماز کا روزے کا کوئی دخل نہیں، وہ قرب جو شارگ سے زیادہ قریب ہے اللہ، وہ اس کے لحاظ سے اب اس کو بھی محسوس ہو تو اس کے لیے اس پر عبادت لازم کی گئی۔ تو یہ بعید ہے حامد کما تدل علیہ کلمۃ یا، جس طرح اس پر کلمہ یا دلالت کرتا ہے۔ الموضوعات، یہ کلمہ کی صفت ہے جس کو وضع کیا گیا لنداء البعید، دور والے کو بلانے کے لیے، علی ما قیل، جس طرح کے کہا گیا ہے، یعنی نحو کے اندر۔ ففی الاتیان بہا، اچھا جی، تو اب سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ جو حسکفی صاحب ہیں انہیں درجہ احسان حاصل نہیں ہے، اور انہیں وہ درجہ صابرین اور ان اللہ مع المتقین، کیا انہیں وہ درجہ حاصل نہیں ہے؟ تو اس کا یہ کہتے ہیں فی الاتیان بہا ہدم لنفسہ، اس طرح پھر اس کا ذکر کرنا، یعنی جس سے بود کا پتہ چلے یہ کسر نفسی ہے، ہدم لنفسہ، واستبعاد لہا عن مظان الزلفیٰ، اور اپنے آپ کو قرب کے مقام سے دور ظاہر کرنا ہے عاجزی کے پیش نظر، کما افادہ الخطائی والیزدی، جس طرح کہ خطائی نے، محقق خطائی نے اور یزدی، ان دونوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آیا اس کا جواب کہ لاکا کیوں کہا، للہ کیوں نہیں کہا۔ تفسیر بیضاوی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام بیضاوی نے لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، کہ جو پیچھے اسلوب آ رہا ہے قرآن مجید میں اس کے مطابق تو کہنا چاہیے ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، چونکہ پیچھے صیغے صفت کے ہیں اور صیغہ صفت کا غیب کے حکم میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس میں ظاہر ہے، وہ بھی غیب، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سارے غیب ہیں، چونکہ سارے اس میں ظاہر ہیں، سارے غیب ہیں، تو غیب کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پر جاء زید وہو ضاحک، تو اب انت نہیں آئے گا، جاء زید وانت ضاحک، وہو زاہد، تو یعنی اس میں ظاہر جو ہے وہ غیب ہوتا ہے، تو غیب کئی لحاظ سے پھر ہونا چاہیے تھا ایاہ نعبد و ایاہ نستعین۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ایاک اس لیے کہا گیا کہ صفتیں جب اللہ کی جانیں یا ان کا ذکر کریں تو بندے کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں، صفتوں سے معرفت آتی ہے، یعنی عام بھی جب کسی چیز کی صفتیں بیان ہوں تو اس کا تعارف ہوتا ہے، اس کے بارے میں پہلے جہالت ہوتی ہے، جب اس کی ایک صفت بیان ہوئی پتہ چلا، پھر 10 صفتیں بیان ہوئیں تو بہت زیادہ پتہ چلا، پھر مزید صفتیں بیان ہوئیں تو اگرچہ ابھی تک دیکھا ہوا نہیں تو کافی وہ لگنے لگا کہ وہ جیسے سامنے ہے، یعنی اس کا حلیہ بیان ہوا، یہ اس طرح کر کے۔ تو یہ لفظ اللہ اور لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم اور مالک یوم الدین اور اس سے پہلے جو رب العالمین، یعنی ان کا یہ کمال ہے کہ بندہ جب ان کو ذکر کر کے آگے بڑھا تو صفتوں سے اس کو ایسی معرفت آ گئی کہ اب اسے رب غیب لگ ہی نہیں رہا، اسے لگ رہا ہے کہ ہے ہی میرے سامنے،
تو پھر اس کو اس میں اب لطف ہے کہ ایاک نعبد، جو سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی اس معنی میں کہ صفات سے پہچان ہو گئی ہے، گویا کہ وہ سامنے ہے، تو اس پر اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اسی کے مطابق یعنی یہاں ان کا ادعا ہے مصنف کا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یعنی اتنا ذکر کیا کہ اب میں اس سے مانگنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا ہوں، تو حمد اللہ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا۔ اور وہ جو امام بیضاوی نے لکھا ہے اسی کے پیش نظر ہمارا جو عرف ہے، مثلا جلسہ ہو رہا ہے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو، سیرت کو، صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، تو سنتے 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 سامع کے سامنے سے اتنے پردے ہٹ گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب نجدی وہابی کہتے ہیں کہ خطاب کیوں کر رہے ہو، وہ تو غیب ہیں۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ صفتوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، تو جس طرح وہاں ایاہ نعبد نہیں کہا جاتا، ایاک کہا جاتا ہے، تو ایسے ہی یہاں بھی یعنی کوئی کہتا ہے جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مذہب یہ ہے کہ خطاب کے لیے ہے، تو قریب کے لیے ہے، سامنے کے لیے ہے، تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو امام بیضاوی کا موقف ہے کہ اور یعنی انہوں نے تو موقف پر تفریح مرتب کی، باقی جو قانون ہے وہ تو ہر کسی کے سامنے ہے کہ صفات سے تعارف ہوتا ہے، جس کی صفتیں بیان ہوں اس کے لحاظ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایاک نعبد کا جو پس منظر ہے وہی ہمارے نعرہ رسالت کا پس منظر ہے، اور وہی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر ہے۔ اچھا جی، اوپر متن میں آیا یا من شرحتا، حمد ہے تیرے لیے اے وہ ذات جس نے کھول دیا نے صدورنا ہمارے سینوں کو، بانواع الہدایات کئی قسم کی ہدایت سے، سابقہ ماضی کے اندر ہی، یعنی اتنا تو پہلے ہمیں حاصل ہو چکا ہے ماضی میں۔ اچھا جی، شرحتا سے حال ہے کہ جو تو نے کھولا پہلے ہی اتنا تو احسان ہم پہ کر چکا ہے۔ اچھا، اب اس پر یا من شرحتا پر امام شامی نے حاشیہ لکھا، ابھی جو اصول بیان ہو رہا تھا اسی کی فوراً مخالفت ہو گئی کہ من ہے موصولہ اور وہ ہے غیب، اور غیب کے لحاظ سے ہونا چاہیے شرحا، یا من شرحا، اور یہ کہہ رہے ہیں یا من شرحتا، یا من شرحتا، یا تو ہوتا انت شرحتا، تو یہ ہے من ہے موصولہ اور وہ ہے غیب۔ تو اب لکھتے ہیں الاولا شرحا، امام شامی کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ شرحا ہوتا، یا من شرحا، کما عبر فی مختصر المعانی، جس طرح کہ یعنی یہ قانون مختصر معنی میں یہی ہے کہ من کے بعد غیب کا صیغہ ہونا چاہیے، خطاب کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے۔ لأن الاسماء الظاہرات کلھا غیب، یہ جو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اسماء ظاہر غیب ہیں، تو یہ مختصر المعانی میں بھی انہوں نے یہ قانون لکھا ہے، جس کو پھر انہوں نے فتاوی شامی میں لکھ دیا کہ اسماء ظاہرہ جو ہیں یہ سارے غیب ہیں۔ تو یہاں بھی آپ یعنی حوالہ لگائیں شروع میں کہ جب آپ کو یہ کہیں بولنا پڑے، کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے قانون کہ اسماء ظاہر جو ہیں وہ سارے غیب ہیں، تو آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں سواء کانت موصولتاً او موصوفاتاً، اسماء ظاہر خواہ ہوں موصولہ خواہ ہوں موصوفہ، وہ سارے کے سارے غیب ہیں۔
اور یہاں پر جو ہے وہ ہے موصولہ من، کما صرح بہ فی شرح المفتاح، جس طرح کہ امام تفتازانی نے یہ مفتاح کی شرح کے اندر، مفتاح العلوم کی شرح کے اندر جو سکاکی کی مفتاح العلوم ہے اس کی شرح کے اندر امام تفتازانی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھا جی، اب لیکن کے ساتھ استدراک کرتے ہیں کہ قانون تو یہی کہہ رہا ہے کہ شارح کہا جائے، من یہی چاہتا ہے، لیکن من سے پہلے یا بھی ہے اور یا یہ چاہتا ہے کہ شرحتا کہا جائے، کیونکہ وہ خطاب کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن بمراعات جانب النداء، لیکن لحاظ کرتے ہوئے جانب ندا کا، الموضوع للمخاطب، جو کہ مخاطب کے لیے وضع ہے، یا وضع ہے مخاطب کے لیے، غیب کے لیے وضع نہیں ہے۔ یسوغ الخطاب، تو خطاب بھی جائز ہے۔ اب ان کے اپنے کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کہا ہے اولا ہے شارح، تو اولا میں یہ گنجائش دے آئے ہیں کہ شرحتا بھی جائز تو ہے، ورنہ کہتے واجب ہے کہ کہا جائے شرح۔ تو انہوں نے یعنی رد کرتے وقت گنجائش رکھ کے رد کیا ہے کہ تاکہ کوئی مجھ سے ہی مواخذہ نہ کرے کہ پہلے تو تم یہ کہہ آئے ہو، اب آگے کہتے ہو یہ بھی جائز ہے۔ تو اولا کے مقابلے میں جواز کا قول کیا جا سکتا ہے کہ اولا تو یہی تھا کہ کہتے یا من شرح، لیکن چونکہ انہوں نے من کے ساتھ ساتھ یا کا بھی لحاظ رکھا ہے، تو یا کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یسوغ الخطاب، پھر بھی یہ ظاہر کیا کہ اولا وہی ہے، چونکہ قریب تو من ہے، من کا زیادہ حق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، لیکن یا بھی ہے، تو اس واسطے جواز یہ ہے، یسوغ بمعنی یجوز ہے، یسوغ الخطاب، تو خطاب بھی جائز ہے، جس طرح کہ ماتن نے کیا شرحتا کا در مختار میں، نظراً الی المعنی، معنی کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی معنی یہ جو یا کا ہے اور وہ یہاں استعمال ہے، وَذَكَرَ فِي الْمُطَوَّلِ۔ اب آگے ایک بحث تھی جس میں یہ پہلے نحویوں کا مذہب ذکر کریں گے اور اس کے بعد اسے رد کریں گے۔ مطول کے اندر مصنف نے ذکر کیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، یعنی جو دیوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شعر ہے اس کا ایک مصرع کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، آنا یعنی میں کون ہوں، انا الذی میں وہ ہوں، سمتنی امی کہ نام رکھا میری ماں نے میرا حیدر، سمتنی امی حیدرا۔ تو اب الذی ہے تو الذی موصولہ ہے اور موصولہ غیب ہے، تو غیب کے لحاظ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمتنی غیب کا صیغہ آنا کے بعد آگے چونکہ پورا جملہ چونکہ سمت تو مؤنث ہے، امی فاعل ہے، سمتنی، سمت ہو نہیں کہا، سمتنی یعنی الذی کا تو تقاضا ہے کہ وہ سمت ہو، انا الذی میں وہ ہوں کہ جس کا اس کی امی جان نے نام حیدر رکھا۔ اب یہاں یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ میرا نام میری اماں جان نے حیدر رکھا،
تو اس کے اندر سمتنی امی حیدرہ، یعنی سمت ہو جو نہیں فرمایا، سمتنی فرمایا، اس کے لحاظ سے یہ انہوں نے کہا قبیح عند النحویین، کہ نحویوں کے نزدیک یہ قبیح ہے، یعنی اتنے بڑے بلیغ بندے کا، بلیغ ہستی کا جو شعر ہے، اس کے اس مصرے کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا مطول کے اندر. یعنی جب اعتراض ہو رہا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ ذی غیب ہے، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ نہیں فرمایا انا الذی سمت ہو امی حیدرہ، انہوں نے تو یہ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. تو انہوں نے پھر اپنے نحو کے جوش میں آگے سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ قبیح ہے، یہ معاذ اللہ بلیغ نہیں ہے، اس میں قباحت ہے. اب امام شامی جو ہیں یہ اس کا رد کریں گے کہ یہ جو کہا ہے صاحب مطول نے کہ یہ قبیح ہے، امام شامی ثابت کریں گے قبیح نہیں ہے بلکہ حسین ہے. وَاعْتَرَضَهُ حسن جلبی، یہ اصل میں چلپی، تو چونکہ عربی میں چے اور پے دونوں ہی نہیں ہیں تو اس واسطے جلبی. حسن جلبی جو ہیں انہوں نے، ان کا پورا نام ہے حسن بن محمد شاہ، انہوں نے اعتراض کیا بِأَنَّ الْإِلْتِفَاتَ مِنْ أَتَمِّ وُجُوهِ تحسین الکلام. انہوں نے کہا کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو علم معانی اور بلاغت میں التفات کا ایک چیپٹر ہے کہ کبھی متکلم سے غیب کی طرف، کبھی غیب سے متکلم کی طرف، تو انہوں نے یہاں التفات کا پہلو اپنایا ہے کہ جس میں انا الذی سمتنی میں اللہ ذی غیب ہے اور غیب سے پھر متکلم کی طرف التفات کی گئی ہے. تو جب التفات ہے تو فلا وجہ للتقبیح، تو پھر تقبیح کی کوئی وجہ نہیں ہے. اعتراض کیا اس پر حسن چلپی نے کہ بین طور کہ التفات وجوہ تحسین میں ایک اتم وجہ ہے جس سے کلام حسن آتا ہے، فلا وجہ للتقبیح، تو یہاں تقبیح کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ التفات من الغیبۃ الی التکلم. انا الذی سمتنی امی حیدرہ، یہاں التفات ہے غیب سے متکلم کی طرف. غیب کون ہے؟ اللہ ذی. سمتنی میں جو متکلم ہے یہ ہے غیب سے متکلم کی طرف التفات. تو التفات کا جو کردار ہے کلام کے اندر وہ تو تحسین دیتا ہے، اس سے قباحت تو نہیں آتی. اچھا جی، اور ساتھ یہ کہا فَفِيهِ تَغْلِيبُ جانب المعنی علی جانب اللفظ. یہ جو جلالین میں اغراض آتی ہیں آیات کی، وہاں بھی یہ بار بار آتا ہے کہ ایک ہے اللہ ذی کا لفظ، ایک ہے اللہ ذی کا معنی. معنی سے مراد ہے کہ کسے اللہ ذی کہا جا رہا ہے، متکلم کوئی اللہ ذی کہا جا رہا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اللہ ذی کہا جا رہا ہے. چونکہ پہلے انا الذی، تو اللہ ذی کس کو کہا گیا؟ آنا کو کہا گیا. انا الذی، میں وہ ہوں کہ جن کی امی جان نے ان کا نام حیدر رکھا. تو اب وفیہ تغلیب جانب المعنی علی جانب اللفظ، اگر ہوتا نا سمت ہو تو پھر اللہ ذی کے لفظ کا لحاظ تھا، جب کہا سمتنی تو اللہ ذی کے معنی کا لحاظ ہے کہ اللہ ذی بولا کس پہ گیا ہے، کس ذات پہ، وہی ذات متکلم ہے. تو یہ یعنی دو گویا کے جواب رد بھی کیا اور وجہ ساتھ بیان کی حسن چلپی نے اس مطول کے رد کے اندر، جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کے اس مصرے کے بارے میں تقبیح کا
قبیح کا کلام کیا تھا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ اچھا جی، ابھی انہی کا حسن چلپی کا کلام ہی جاری ہے۔ الا، یہاں سے پھر ترقی ہے رد میں، یعنی بہت سخت رد اب کرنا چاہتے ہیں۔ الا انہ یارد علی النحویین، اب یہ غصے میں آ گئے، کہتے ہیں نحوی پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر پر اعتراض کر رہے ہیں، نحوی پہلے اپنے نحو کا تو دفاع کریں۔ ان پر یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، فرماتا ہے بل انتم قوم تجہلون، اب قوم اس میں ظاہر ہے تو پھر ہونا چاہیے یجہلون، قوم کا جو لفظ ہے وہ ہے اس میں ظاہر، اس کے مطابق جو نحویوں کا قانون ہے بل انتم قوم یجہلون، لیکن قرآن مجید میں ہے تجہلون۔ تو فلو کان فیہ قباحۃ، اگر یوں کہنے میں قباحت ہوتی، لما واقع فی کلام ہوا فی اعلی طبقات البلاغہ، تو پھر اس کلام میں یوں نہ آتا جو بلاغت کے طبقات میں سب سے اونچے درجے کا بلیغ کلام ہے۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کی حمایت میں انہوں نے آیت پیش کر دی حسن چلپی نے، اور نحویوں کو جو ان کا اصول تھا اس کے مقابلے میں آیت پیش کر دی کہ اب آیت تو ہر نحو سے اونچی ہے، اور آیت میں جو بلاغت ہے وہ نص قطعی سے ہے، تو اس بنیاد پر آیت کے لحاظ سے اگر تمہارا اعتراض صحیح مانا جائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پر، تو وہ اعتراض تو یہاں بھی ہو جائے گا، تو پھر کیا یہاں بھی معاذ اللہ کہو گے کبھی ہن؟ تو یہاں چونکہ کبھی نہیں ہے، بالیقین نہیں ہے، اور اعلیٰ درجے کی بلاغت ہے، تو پھر وہاں بھی کبھی نہیں مانا جائے گا بلکہ بلاغت مانی جائے گی۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، اس کلام کے اندر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ فلو کان فیہ قباحۃ لما واقع، لام یہ منصوب ہے، لما واقع ما نفی کا ہے، تو نہ واقع ہوتا اس طرح فی کلام، ایسے کلام میں، ہوا فی اعلی طبقات البلاغات، جو بلاغت کے طبقات میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا بلیغ کلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک جمیع سخطک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔